شطرنج دو کھلاڑیوں کے درمیان ایک مربع تختی پر کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ یہ کھیل جنوبی ایشیا، برصغیر پاک و ہند کے خطے میں ایجاد اور تخلیق کیا گیا تھا۔ یہ کھیل ذہنی حکمت عملی پر مبنی ہوتا ہے۔ شطرنج کے تختے کو 64 چوکور خانوں میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ خانے اکثر دو مختلف رنگوں سیاہ و سفید میں تقسیم ہوتے ہیں۔ شطرنج ایک ایسا کھیل ہے جسے پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کھیل میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس کھیل کو بار بار کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے یہ کھیل کس نے ایجاد کیا؟ اگر نہیں ہے پتا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دراصل یہ کھیل سیسا ابن طاہر نامی ایک ہندوستانی ریاضی دان نے ایجاد کیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے کوئی قابل ذکر کام کیا ہے تو اس نے اسے ہندوستانی حکمران بادشاہ کو دکھانے کا سوچا۔ سیسا ابن طاہر بادشاہ کے پاس گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، شطرنج صرف وہی لوگ کھیل سکتے ہیں جو ذہین ہو اور ان کی یادداشت بہت اچھی ہو۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو کھیل سیکھنے کا حکم دیا۔ چند مہینوں بعد اس وزیر نے اطلاع دی کہ وہ کھیل کے اصولوں اور حکمت عملیوں سے پوری طرح سے واقف ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے سیسا ابن طاہر اور اپنے وزیر کو شطرنج کا کھیل کھیلنے کا کہا۔ حیرت انگیز طور پر وزیر نے سیسا ابن طاہر کو سب بازیوں میں ہرا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیسا کھیل ہے جس کو ایجاد کرنے والا خود ہار گیا۔ اس پر سیسا نے دانشمندی سے جواب دیا کہ وزیر کھیل جیت سکتا ہے کیونکہ وہ ایک نہایت ذہین شخص ہے اور اس کی یادداشت بھی بہت اچھی ہے۔ بادشاہ نے بہت خوش ہو کر کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سیسا نے کہا، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وزیر نے اس کا کھیل سیکھ لیا۔ جب بادشاہ نے مزید اصرار کیا تو سیسا نے کہا، اسے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس شطرنج کے 64 خانوں کو چاول کے دانوں سے بھر دے، لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے کہا، یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیسا نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ دیں، دوسرے دن دوسرے خانے میں اس کا دگنا اور تیسرے دن دوسرے خانے کا دگنا چاول رکھ دیں اور اسی طرح ہر روز چاول کی تعداد کو بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے اس بے وقوفانہ مطالبے پر قہقہہ لگایا اور سیسا کا شرط منظور کر لیا۔ یہ بظاہر ایک آسان کام لگتا تھا لیکن اصل میں یہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا جو آج 3500 سال گزرنے کے باوجود شطرنج کے 64 خانوں کو چاول سے بھرنا ناممکن ہے۔ بادشاہ نے پہلے دن ایک چاول کا دانہ شطرنج کے پہلے خانے میں رکھ کر سیسا کو دیا۔ سیسا چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے دوسرے خانے میں 2 دانے چاول کے رکھے۔ تیسرے دن چاولوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ چوتھے دن چاولوں کی تعداد 8 ہو گئی اور 5ویں دن 16، چھٹے دن 32، 7ویں دن 64 اور 8ویں دن یہ تعداد 128 ہو گئی۔ یہاں شطرنج کی پہلی رو مکمل ہو گئی۔ 9ویں دن ان کی تعداد 256، 10ویں دن 528 اور 11ویں دن 1024 ہو گئی۔ یہ تعداد دن بدن بڑھتا جاتا۔ جب شطرنج کے 2 قطاریں پوری ہوئی تو بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ وہ مشکل میں پھنس گیا ہے کیونکہ وہ اور اس کے مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شطرنج کے تیسری قطار کے آخر تک پہنچتے ہی چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک ہو گئی۔ بادشاہ کو یہ چاول میدان میں لانے اور سیسا کو دینے میں درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ جب شطرنج کے تیسرے رو کا 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان منگوائے اور ان سے پوچھا، شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کل کتنے چاول درکار ہوں گے؟ ریاضی دان کئی دن تک بیٹھ کر حساب لگاتے رہے مگر وہ وقت اور چاولوں کا حساب نہیں لگا سکے۔ آخرکار بادشاہ نے تنگ آ کر سیسا کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ 3500 سال بعد بل گیٹس نے یہ حساب لگایا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ایک ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں کو بھر سکتے ہیں۔ بل گیٹس کے مطابق اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں 18 ارب بوریاں درکار ہوں گے اور ان بوریوں کے چاولوں کو گننے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال لگیں گے۔ اگر ہم اس طرح حساب لگائیں کہ پاکستان سال میں جتنے چاول اگاتا ہے، شطرنج کے ان 64 خانوں کو بھرنے کے لیے 1,50,000 سال لگیں گے اور اگر آج کے دور میں پوری دنیا کے چاولوں سے بھر دیں تو اس میں 1511 سال لگیں گے۔